آج کی صورت مبارکہ سورہ النجم 27ویں پارے کی، اس کو سماعت کریں۔ رب اپنے محبوب کی شان کس طریقے سے بیان کر رہا ہے دیکھیں۔ والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس کے جلوے نے قصد فرمایا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ یہاں پر معراج کی بھی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، دیکھ لیجئے۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے۔ دیکھیے، معراج میں جانا الگ بات ہے، مگر واپس آنا یہ سب سے بڑی بات ہے، سمجھے؟ تو قرآن نے، رب نے قسم ارشاد فرمائی کس کی؟ اس چمکتے تارے، اور چمکتا تارا کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب یہ معراج سے اترے تو اترنے کی قسم ارشاد فرمائی، سمجھے؟ معراج کو گئے، یہ ہم سب سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جو ہے جسمانی طور پر ہوئی تھی، سمجھے؟ جب یہ معراج سے اترے تو اس بات کی قسم، نجمی کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں، بعض نے جو ہے سریہ مراد لیا ہے، اگرچہ سریہ کسی تارے ہیں، لیکن نجم کا اطلاق ان پر عرب کی عادت کے بعض نے نجم سے جنس نے نجوم والی مراد لی ہے۔ کل ملا کر کی بات یہ، حضرت مفسر نے نجم سے مراد جو ہے ذات گرامی ہی لیے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی مراد لیا۔ نجم کا معنی ویسے ستارہ ہوتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، یعنی تمہارے صحابہ کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے نہ بے راہ چلے اور نہ بھٹکے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں سچے ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تم راہ راست پر رہو گے۔ اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں۔ کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں۔ نہ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ یہاں پر ایک بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتا ہوئے چلوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب کفار نے یہ بات آ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات 7 آسمانوں کے پرے گیا ہوں، بیت المقدس بھی گیا ہوں، تو آپ نے کہا کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہاں، تو کہا بالکل سچی بات ہے۔ کیا؟ جب میرے نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ آپ نے ہمیشہ سچ، آپ کی بات کی تصدیق کی، اس لیے آپ کا نام صدیق پڑا تھا۔ وما ينطق عن الهوى، وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، تو وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔
وحی الہی ہی آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اس لیے آپ کی زبان سے ہر نکلا ہوا جملہ، ہر بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اور ان کو سکھایا کس نے ہے؟ بہت طاقتور والے نے۔ وہ طاقتور والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ الرحمن علم القرآن، اسی میں آگے نے پڑھا نا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے اس کو علم دیا، سکھایا۔ وہ کون ہے؟ وہ قوت والا ہے۔ علمہ شدید القوا، بہت ہی طاقتور قوت والا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا کس بات کا کہ وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ یہاں پر دیکھو معراج کی بات یہاں کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا مکا کے مکی ہوئے، ساتوں آسمانوں کے پرے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، تو سب کے اوپر کنارے پر تھا۔ اللہ رب العزت کی اپنی شان قدرت کہ اللہ جو ہے لا مکان ہے اور سرکار جو ہے مکان ہے، پھر بھی لا مکا کے مکی ہوئے ہیں، سرکار لا مکا کے مکی ہوئے ہیں، رب کا دیدار کیا۔ تو کیا بات تھی؟ پھر کتنے نزدیک ہوئے۔ یہ کوئی اگر معراج کی کہے کہ سرکار کو معراج نہیں ہوئی، تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ کتنا نزدیک ہوا آگے بتا رہے ہیں۔ رب کے درمیان اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان وہ کتنی نزدیک تھی؟ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ کتنا نزدیک ہوا؟ فکان قاب قوسین او ادنی، تو اس جلوے اور اس محبوب میں، اس محبوب یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس جلوے میں یعنی اللہ رب العزت، 2 ہاتھ کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ایک ہاتھ، ایک ہاتھ یہ ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہے۔ اب 2 ہاتھ کتنا ہوگا؟ اتنا سمجھ لو، یعنی اس سے بھی کم، 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا اس جلوے اور اس محبوب میں۔ کس میں؟ اللہ رب العزت اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معراج کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں صرف اتنا سا فاصلہ تھا۔ کتنا فاصلہ؟ 2 ہاتھ یا اس سے کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ پھر اس کے بعد بعض نیاز کی باتیں ہیں۔ یہاں پر یہ بات ثابت کرنا میرا مقصد ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی قسم ارشاد فرمائی، چمکتے ہوئے تارے کی جو آسمان سے نیچے کی طرف اترا، یعنی آسمان پر گئے ہیں تو ابدیت کے طریقے پر گئے، مگر جب اترے ہیں تو اللہ نے آپ کو چمکتا ہوا ستارہ کہا۔ کیا کہا؟ چمکتا ہوا ستارہ، اور اس کی قسم ارشاد فرمائی اور یہ بیان کر دیا کہ رب کے درمیان اور محبوب کے درمیان صرف ملاقات میں صرف 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ فتدنا ثم دنا فتدلی، بہت ہی زیادہ